بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. علم حدیث، کتب حدیث، طبقات محدثین، امتیازات اور خصوصیات صحاح ستہ، اور مناہج محدثین کے سلسلے میں چند ضروری باتیں بطور مقدمۃ العلم کے آپ کے سامنے پچھلے چند دنوں میں ذکر کی گئی. اب باقاعدہ ہم کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا زدنا علما نافعا. ربنا زدنا علما نافعا. ربنا زدنا علما نافعا. کتاب العلم. امام بخاری نے اپنی کتاب کی تدوین، اس کی تصنیف اور اس کی تالیف سن ہجری 200 کے بعد شروع کی. امام بخاری جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، مناقب بخاری، ترجمہ بخاری اس عنوان سے اور سیرت امام بخاری کے عنوان سے عربی اور اردو میں بہت ساری کتابیں تالیف کی گئی. امام بخاری کا تعلق دراصل مشرق بعید کے ایک چھوٹے سے شہر بخارا سے. اسی مناسبت سے آپ بخاری سے مشہور ہوئے. آپ کا نام محمد ابن اسماعیل اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ کے سیرت نگاروں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ
آپ جب پیدا ہوئے تو والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا اور آپ آنکھوں سے معذور پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ بڑی نیک اور صالح تھی۔ انہیں فکر ہوئی کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے بچے کو محدث بناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا حافظ بناؤں، لیکن یہ تو آنکھوں سے معذور اور بینائی سے محروم پیدا ہوا۔ تو اس پر افسوس کرتی اور مسلسل اللہ کے سامنے آہوزاری کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے ایک دن روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ خواب میں خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ کس غم میں مبتلا ہو۔ تو حضرت امام بخاری کی والدہ نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو عالم بنانے کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ محروم البصر پیدا ہوا، اس وجہ سے میں غمگین اور پریشان ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی اور بچے کو بیدار کیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی تھی اور انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگا۔ والدین کی نیت، والدین کا ارادہ، یہ اولاد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ جب والدین کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے اپنی اولاد کے لیے گر گراتے ہیں، تو اللہ رب العزت اولاد کو وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جس کا ارادہ اور نیت والدین کرتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس دور کے والدین یہ اپنے بچوں کی دین کی فکر نہیں کرتے، ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا کمانے لگ جائے، اس کے پاس مال و دولت ہو، جبکہ یہ ساری فانی چیزیں ہیں۔ امام بخاری کے اس واقعے میں اس زمانے کے والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک ماں نے ارادہ کیا، اللہ کے سامنے آہوزاری کی، تو اللہ رب العزت نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس لیے کہ بظاہر بینائی کا لوٹنا یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آج ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں، میڈیکل سائنس کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے،
روبوٹ کے ذریعے سے انسانوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بینائی کو لوٹانے پر اب تک کے قادر ہو سکے نہیں۔ جبکہ انسان کا اگر ہاتھ اور پاؤں نہ ہو تو دوسرے انسان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کو بھی وہ زراعت کر دیتے ہیں، اس کا پلانٹ کر کر اس کو بالکل معذوری کو ختم کر دیتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ نابینا حضرات کو بینا کر دیں، مگر ہوا نہیں۔ مگر ماں کی کڑن، ان کا جذبہ، ان کا خلوص اور ان کا اخلاص ایسا تھا کہ اللہ نے خلیل اللہ کو بھیجا کہ جا کر ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری کی بینائی لوٹوا دیجیے۔ اب جب بینائی لوٹ آئی تو نام ہی محمد رکھا تھا، اسی لیے رکھا تھا تاکہ دین محمدی کی خدمت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ امام بخاری کی بینائی لوٹی، اور ایسی لوٹی کہ اس زمانے کے انسانوں میں سب سے اچھا دیکھنے والے مانے جاتے، دل سے بھی اور آنکھوں سے بھی۔ امام بخاری نے کتاب لکھی، کیسے لکھی؟ صرف چاند کی روشنی میں، یعنی اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے چراغ کا اور دن کا استعمال نہیں کیا، چاند کی روشنی میں پوری کتاب لکھی آپ نے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان کی روشنی۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی کہے تو چاند کی روشنی میں آسانی سے نہیں لکھ سکتا آدمی، اور علمی کام تو انسان کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے چاند کی روشنی میں کیا لکھی؟ کتاب لکھی۔ تو ماں کی دعا نے ایسا اثر کیا کہ جسے بالکل نظر نہیں آتا تھا وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بھی کیا لکھنے لگا؟ کتاب لکھنے لگا۔ امام بخاری چونکہ بخارا سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اسلام کا معجزہ تھا کہ بخارا یہ مشرق بعید میں واقع ہے۔ مشرق بعید نام سنتے ہی آدمی کا ذہن میں آنا چاہیے کہ کہاں، یعنی بالکل مشرق کے آخری کنارے پر واقع ہے۔ میں گزشتہ سال جب بخارا کے سفر پر تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کا کیسا نظام کہ ابھی تو اسلام کو آنے کو 200 سال نہیں ہو رہے، اور مکہ مکرمہ سے وحی کا جو نور غار حرا سے اٹھا، اس کی کرنیں کہاں پر پہنچ گئی؟ مشرق بعید میں پہنچ گئی، اور پہنچی نہیں، امام بخاری کی ولادت سے پہلے ماوراء النہر کا یہ پورا علاقہ جو نہر شیحون اور جیحون کے اس کنارے پر واقع ہے، یہ پورا علاقہ علوم اسلامیہ کا مرکز بن چکا تھا۔ کیا بن چکا تھا؟ اس لیے کہ امام بخاری بننے میں جہاں پر ان کی والدہ کا رول ہے، وہیں پر جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی، جہاں پر آپ نے آنکھ کھولی، جس دیار اور جس علاقے کے اندر میں آپ بڑے ہوئے، اس علاقے کی علمی فضا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ امام بخاری نے قرآن کریم کو 7-8 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ اللہ نے بلا کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔
10 سال کی عمر نہیں ہوئی کہ آپ حدیث کے حلقات کے اندر میں بیٹھنے لگے. کتنے سال کی عمر؟ وَهُوَ أَقَلَّ مِنْ 10، 10 سے بھی کم سال کی عمر، اور آپ حدیث کے طالب علم بن جاتے ہیں. یہاں 20 سال کا بڈھا ہونے کے بعد بنتے ہیں، پھر بھی اتنے اہتمام سے سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی حدیث کی ہوا نہیں لگتی. اور وہاں 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور وہ حدیث کے حلقات میں جا کر بیٹھتا ہے. ایک محدث کے حلقے میں آپ بیٹھے تھے کہ انہوں نے کوئی سند بیان کی، اس سند میں کوئی غلطی ہو گئی ان سے. تو اب بچہ ہے تو بچہ سمجھ کے پیچھے بیٹھا تھا، تو وہ پیچھے سے ان کو لقمہ دے رہے ہیں. کون؟ امام بخاری. اور کہتے ہیں کہ آپ بیان کر رہے ہیں حدثنی عن فلان وعن فلانی، ایسا نہیں ہے، شاید آپ سے چوک ہو رہی ہے شیخ. تو وہ محدث سمجھے کہ بچہ ہے بول رہا ہوگا، انہوں نے کوئی خاص توجہ. سبق پورا ہونے کے بعد انہوں نے جا کر پھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بالکل صحیح کہا بچے نے. تو آپ سبق میں آئے اور کہا کہ وہ بچہ کدھر ہے جس نے لقمہ دیا؟ تو محمد ابن اسماعیل کھڑے ہوئے، کہا کہ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ. تو 10 سال کی عمر میں آپ کو اسانید حدیث حفظ ہو چکی تھی، اس لیے کہ جگہ جگہ پر وہاں پر حدیث کے چرچے تھے، حدیث کے درس لگتے تھے، حدیث کے حلقات لگتے تھے. امام بخاری کے شہر میں ہم نے ایک مدرسہ دیکھا جو ویسے تو امام بخاری کے بعد بنا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کی علمی فضا کیسی تھی، جو 360 کمروں پر مشتمل تھا. کتنے کمروں پر؟ 360 کمروں. اتنا بڑا ادارہ بنایا ہوا تھا. تو امام بخاری اس واقعے کے بعد آپ مشہور ہو گئے، اور پھر حضرات محدثین نے بھانپ لیا کہ اس بچے میں صلاحیت ہے، اور اگر اس پر محنت کی جائے تو یہ بہت آگے نکل سکتا ہے. بہرحال اس کو بند کر دو. آپ کے زمانے کے کبار محدثین نے آپ پر خصوصی توجہ دی. آپ 12 سال کی عمر میں احادیث مبارکہ کے لیے آپ نے اسفار شروع کی. چونکہ آپ کا پورا دیار اور پورا علاقہ اور جتنے بھی شہر تھے اس دیار میں ماوراء النہر میں، وہ سب علمی بستیاں تھیں. امام بخاری کا کمال یہ تھا کہ جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا کہ اس علاقے کے لوگ فقہ اور اصول فقہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک ہے اہل عرب اور دوسرے ہے اہل فارس اور تیسرے ہیں اہل مشرق بعید، اہل ماوراء النہر. تو ان لوگوں کے دلچسپی کے علوم کون سے رہے؟ تو علوم روایت یعنی حدیث ہے، تفسیر ہے، یہ علوم سے دلچسپی رہی اہل عرب کو. علوم عقلیہ اس سے دلچسپی رہی اہل ایران اور اہل عراق کو، جہاں پر فارسی تہذیب
اسلام کے آنے کے موقع پر پائی جاتی تھی، اور مشرق بعید کے ماوراء النہر کے جو لوگ تھے ان کی دلچسپی کے علوم تھے فقہ اور اصول فقہ، اس لیے کہ علوم تو بہت سارے ہیں، مگر اسلامی علوم جو انتہائی اہم ترین علوم مانے جاتے ہیں وہ ہے تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ، اور ان کے افہام اور تفہیم کے لیے علوم عقلیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اس کے باوجود امام بخاری نے اپنے علاقے کے اس مزاج کے برخلاف علوم روایت سے دلچسپی پیدا کی۔ تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں پر صرف فقہ اور اصول فقہ ہی پڑھایا جاتا تھا، نہیں، اسلامی تاریخ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو حضرات صحابہ نے سب سے زیادہ محنت کی علم حدیث اور علم تفسیر پر، اور پھر علم فقہ پر۔ اب علوم حدیث میں سارے ہی علوم آ جاتے ہیں، تو قرن اول کے اختتام تک علم حدیث یہ پورے طور پر حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی محنتوں کا محور اور مرکز تھا۔ اس کے بعد قرن ثانی میں علم فقہ پر محنت شروع ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ائمہ اربعہ یہ سارے قرن ثانی کے۔ اس کے بعد قرن ثالث میں علم کلام پر محنت ہوتی ہے۔ کس پر محنت ہوتی ہے؟ علم کلام پر۔ حدیث کے ساتھ تفسیر تو ساتھ ہی میں چلتا رہا، پھر اس کے بعد قرن رابع میں بھی خاص طور پر مفسرین کی بڑی جماعت پیدا ہوئی۔ اس طرح سے خیر القرون کے اس دور میں ویسے تو تمام علوم عربیہ اور اسلامیہ کی تدوین ہوئی، مگر اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ چند ضروری اور بنیادی علوم اس پر خاص طور پر لوگوں نے توجہ دی، اور اسے اتنا مستحکم، اتنا مضبوط، اس کے اصول کو ایسا بنایا کہ قیامت تک کتنا ہی مکار دشمن اور کتنا ہی ذہین اور فتین حق کے ساتھ مقابلہ کرنے والا قیامت تک اس کے نہ اصول میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ اس کے فروع میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا ذہن ان لوگوں کو دیا تھا کہ ابھی 2 دن پہلے جب ہم والد صاحب کو لے کر آ رہے تھے سفر میں، تو ہم نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ہسپتال میں تھے تو صبح سے 8 پارے ہوئے، میں نے کہا کہ آپ 9واں پارہ پڑھو، میں 10واں پڑھتا ہوں، پھر آپ کا 11واں 12واں اس طریقے سے
تو 6-7 پارے پڑھے ہم نے رستے میں. پھر اس کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر چین آتی نہیں. تو ایک کتاب ہاتھ لگی، الذکاء الاصطناعی وتطبیقہ علی العلوم الشرعیہ. میں ہمارے علماء کی ذہانت اور فطانت اور اللہ کی طرف سے ان پر کس طریقے سے اللہ نے ان کی رہنمائی اور رہبری کی، اس کی ایک حیرت انگیز مثال بیان کرنے جا رہا ہوں. تو تقریباً 750 صفحے کی کتاب تھی. ایک ملتقى ہوا تھا، یعنی کانفرنس جیسی، موروکو اور مغرب میں، جس میں وہاں کے اسی ملک کے علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس پر کام کیا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو عربی میں الذکاء الاصطناعی کہتے ہیں، مصنوعی ذہانت اردو میں جسے کہتے ہیں، تو یہ اور شارٹ میں جس کو اے آئی کہتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی اور گروک اور پتہ نہیں کیا کیا اس پر سب کام کر رہے ہیں اس وقت. تو اس کے سلسلے میں مباحث لوگوں نے، علماء نے جمع کیے تھے کہ اس کا کیا حکم ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے اچنبے میں گر جاتا ہے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں 1400 سال پہلے والی شریعت کیا کہہ رہی تھی. جب اس کو پڑھنا شروع کیا میں نے، تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. اس میں ایک جگہ لکھا تھا، امام تفتازانی فرماتے ہیں. میں نے کہا لے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تفتازانی کہاں سے آ گئے؟ ایک جگہ لکھا امام شاطبی فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھا امام غزالی فرماتے ہیں، قال الغزالی. میں نے کہا کہ یہ کوئی 3ری صدی کا، کوئی 4تھی صدی کا، کوئی 5ویں صدی کا، اور اس کے حوالے اے آئی کا حکم بیان کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا لگتا ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا میرا کام نہیں کر رہا ہے، یا دونوں کا نہیں کر رہا ہے، یا زیادہ کام کر رہا ہے. تو اس میں امام تفتازانی کے حوالے سے لکھا کہ تفتازانی فرماتے ہیں لو رکب عقل الانسان علی غیر الحیوان، کہ اگر انسانی عقل غیر انسان کے اوپر فٹ کر دی جائے، انسانی عقل کو غیر انسان پر کیا کر دیا جائے، فٹ کر دیا جائے، اور وہ چیز جس پر عقل کو فٹ کیا گیا وہ کسی پر جنایت کرے، تو اس کی جنایت کی حد کس پر ہوگی؟ اس کی جنایت کی حد کس پر ہوگی؟ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے، اللہ عقل وقل ہے کہ نہیں، کہ خالی عقل ہی ہے؟ تو اب یہ جو عقل ہے، دیکھو نا، عقل کا لفظ کتنا بھاری ہے، عین قاف لام سب حروف ہیں مستعلیہ، سب پور ہو، انسان الزم ہو گئے، اور کسی بھی ہو رہی ہے، ووجدوا کی زندگی کی ڈاکومنٹری حساب ہونے سے پہلے کچھ چیز نہیں چھوڑا. وہ زمین انسان سے کہے گی ہاں وَتَشْهَدُ، بولے أَيْنَ الْمَفَرُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ، اور انسان یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ گیا. آئے سمجھ میں آئی بات؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اسی دین کی زندگی کی کامیابی کے لیے جو موقع فراہم کیا ہے اسے غنیمت جاننے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ اکبر. بہرحال
تو اس طریقے سے بات ایسے کیسے چلے گی؟ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے ان بزرگوں سے ایسا کام لیا کہ 4 صدی میں آتا ہے اور 14ویں صدی کی بات کرتا ہے۔ کون سی صدی کا آدمی؟ 4 صدی۔ اور کون سی صدی کی بات کرتا ہے؟ اب آپ سوچو 4 صدی میں کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ اے آئی بھی کوئی چیز ہے؟ لیکن بات جو کی اے آئی کی کہ بھئی اگر انسان کی عقل کو کسی غیر انسان کے ساتھ مرکب کیا جائے، اس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فقہ تقدیری۔ یہ فقہائے احناف نے اس پر سب سے زیادہ محنت کی۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ابھی 5-10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، الدکتور وہبہ زہیلی۔ تو وہبہ زہیلی وہ کہتے ہیں کہ مسائل جدیدہ اور نوازل فقہیہ کے استنباط اور استخراج میں اگر سب سے معین اور مددگار کوئی فقہ ہے تو وہ فقہ حنفی، اس لیے کہ فقہاء احناف نے ایسی فرضی چیزیں مان کر بہت سارے احکام بیان کیے جس کے ذریعے سے ہمارے زمانے کے مسائل کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب موفق من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرن اول علوم قرآن اور علوم حدیث کے نام تھا، لیکن حدیث پر خاص توجہ دی گئی۔ اس کے بعد قرن ثانی علم فقہ کے لیے تھی، علوم فقہ، اصول فقہ، فقہ اور اس کے متعلق جتنے بھی علوم ہیں۔ اور قرن ثالث یہ علم کلام کے نام رہی۔ البتہ ایسا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے میں صرف وہی کام ہے، نہیں، یعنی زیادہ توجہ اس پر، لیکن دوسری چیزوں سے اہمال نہیں ہوا، دوسری چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا گیا۔ ورنہ علوم عربیہ بھی تو قرن اول ہی کے اندر میں مدون ہوئے۔ آپ نے مشہور قصہ ابو الاسد الدویلی کا پڑھا کہ ابو الاسد الدویلی یہ بیٹھے تھے اور 2 آدمی قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ایک اعجمی قرآن پڑھ رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ دیا اس نے۔ تو ایک دیہاتی وہاں بیٹھے بیٹھے، دیہاتی عرب تھا، تو وہ بولتا ہے کیا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، دماغ کام کرتا ہے تیرا؟ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہے، نماز بھی فاسد ہو جائے نماز میں پڑھے، جبکہ اصل آیت کیا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، رسولی نہیں ہے، ارے کیا ہے؟ تو حالانکہ وہ نحو کے اعتبار سے وہ رسول بھی نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ کے اوپر عطف ہوا اس لیے وہ رسول پڑھا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یقین سے بری۔ اب سوال پیدا ہو کہ اللہ نے ایسی تعبیر کیوں استعمال وسلم کے سامنے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طٰہٰ ما کہ قرن ثالث کے پورا ہونے تک اسلام کی حفاظت، کیوں؟ فصاحت اور بلاغت کے اس کے معیار کو دیکھ کر وہ سب ششدر ہو جاتے ہیں۔ لہذا تو سب مدون اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ قرن ثالث کے پورا ہونے تک اسلام کی حفاظت کے لیے جتنے علوم کی ضرورت تھی ان سارے علوم کو مدون کر دیا گیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم نو ٹینشن۔ ارے سمجھ میں ہی بات کہ تو قرن ثالث سب مدون کرا دیا اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کے پاس۔ پھر اس کے بعد قرن رابع سے متون پر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پر متون لکھتے ہیں۔ پھر قرن خامس اور قرن سادس سے اس کے اوپر شروع کا کام شروع ہوتا ہے۔
پھر 2-3 صدی شروع پر کام ہونے کے بعد پھر اتنی شروحات لوگوں نے لکھی کتابوں کی کہ پھر اس کے بعد حواشی لکھنا کیا ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں. اور پھر 10 صدیاں جب پوری ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے جیسے سستڑ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں کرنے کا، خالی پڑھی چلے اس کو. تیرے کو کچھ کرنے کا ہے، اس کو پڑھ لے تو غنیمت ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ سب کچھ کر کے چلے گئے. نحن کھرچن، ہم کون ہیں؟ کھرچن ہوتا ہے نا، ارے چاول بناتے ہیں تو نیچے جو چپک جاتا ہے نا برتن کے ساتھ میں، اس کو کیسے کرتے ہیں؟ کریت کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکالتے ہیں. یقال لہا کھرچن، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کھرچن. تو ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہے دور کھرچن. تو کہا کہ اب تم کھرچن ہو، ایک کام کرو، یہ جتنا ہو گیا اس کو پڑھی لے، اس کو سمجھا لے، اس کو پڑھا لے، تو ابھی تیرے کو جنت میں داخل کر دے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو امام بخاری آتے ہیں قرن ثالث میں، جب فقہ کا چرچا تھا، لیکن حدیث پر کام شروع ہو چکا ہے. اس لیے کہ امام بخاری سے پہلے حدیث کی تدوین حضرات صحابہ کے آخری دور میں اور حضرات تابعین کے پہلے دور میں شروع ہو گئی. مدون حدیث کس کو کہتے ہیں؟ امام زہری کو. اور بعض حضرات نے ابو بکر بن حزم کو مدون حدیث کہا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ نے احادیث مبارکہ کی تدوین کی خدمت لی. تو یہ لوگ کیا تھے؟ مدونین تھے. امام زہری کون ہے؟ یہ ہے من مشائخ امامنا الامام الاعظم سراج الامہ کشف الغمہ امامنا وامام هذه الامة العظیمة المبارکة الامام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ. امام صاحب کے شیخ امام زہری، تو مدون حدیث تھے وہ. حضرات صحابہ اور حضرات صحابہ کے تلامذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اسلامی نے انسانی تاریخ کا انتہائی عظیم انسانوں میں سے، انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد اگر 50-100 لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو ان لوگوں میں امام زہری کا نام بھی آتا ہے. انصاف سے کام لے. اس امت نے تو اتنے علماء پیدا کیے کہ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اگر اس امت کے علماء کو بھی کوئی شمار کرنا چاہے تو لا تحصوها، ان کے خالی نام بھی لکھ دے تو شاید 25-50 جلدیں کیا ہو جاوے. خالی کیا لکھے دو؟ خالی نام، باقی دوسرا کچھ ہی نہیں. تو ابھی 25-50 جلدیں ناکافی ہو جائیں. ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو سب سے زیادہ فتنوں سے دوچار ہونا تھا، اور فتنوں کا مقابلہ علم اور صلاح اور تقوی کے علاوہ اور دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. علم سب سے بڑا ہتھیار. علم کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار. تو امام بخاری جس دور میں آتے ہیں وہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں فقہ کے چرچے ہیں، اصول فقہ کے چرچے ہیں، لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں. البتہ امام بخاری کے آنے سے پہلے امام مالک موطا لکھ چکے تھے. امام مالک کے زمانے میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے موطا لکھی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ امام مالک کے زمانے میں مصنف عبد الرزاق لکھی جا چکی تھی، جو حدیث کی کتاب ہے سند کے ساتھ تقریباً 10 جلدوں میں. امام مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی لکھی جا چکی تھی.
مغازی عروہ ابن الزبیر بھی لکھی جا چکی تھی، تو بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی۔ البتہ امام بخاری کا امتیاز یہ ہے کہ امام بخاری نے دیکھا کہ کام تو بہت ہوا ہے، مگر ان کے استاد اسحاق ابن راہوے انہوں نے اپنے درس کے دوران کہا کہ کاش کہ کوئی آدمی ایسا کھڑا ہو جو عملی زندگی کے لیے احادیث صحیحہ کو جمع کر لے۔ کیا کہا انہوں نے؟ عملی زندگی کے لیے احادیث صحیحہ۔ امام بخاری نے اس کو اپنے دل میں رکھ لیا اور آپ نے کام شروع کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ مجھے یاد تھی، کہ نہیں 6 لاکھ حدیث۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے تقریباً 6.5 سے 7 ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا اور اسے یہاں پر جمع کیا۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا، کعبۃ اللہ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس حدیث کو لکھا۔ تو اس طریقے سے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو لکھا۔ امام بخاری کا جو نہج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں باب بدء الوحی سے، اس کے بعد لاتے ہیں کتاب الایمان، اور اس کے بعد اب پہنچ رہے ہیں کتاب العلم۔ باب بدء الوحی تو تقریباً آپ کا کیا ہو چکا ہوگا؟ شروع ہو چکا ہوگا، یا وہاں پر بھی مقدمۃ العلم یا مقدمۃ الکتاب سے آپ گزر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے وحی کو بیان کیا۔ کیوں وحی کو بیان کیا؟ وحی ہے تو انسان انسان ہے، اگر وحی نہ ہوتی تو انسان نہ ہوتا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ وحی کا کیا مطلب؟ تو وحی جو ہے یہ پیغام الہی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر انسانوں کی رہبری کے لیے نازل ہوا، جس کی بہت ساری شکلیں ہوتی تھی۔ جلالین کے مقدمے میں آپ کے سامنے بتایا گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، کبھی سلسلۃ الجرح کے صورت میں ہوتا تھا جو سب سے زیادہ سخت حضور پر گزرتا تھا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے خدمت میں جبریل حاضر ہو جاتے تھے، کبھی آپ کے دل پر القاء کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسے مختلف طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی۔ عام طور پر سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک صحابی تھے جو بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ بعض ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انہیں اپنا چہرہ چھپانا پڑا، نظر نہ لگ جائے اس لیے۔ ایک مرتبہ میں یہ بتانے لگا کہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل آتے تھے، تو ایک بچہ پوچھنے لگا کہ حضرت اگر وہاں دحیہ کلبی بیٹھے ہو تو میں نے کہا وہ جبریل ہے نا، اور اللہ بھیجتے تھے انہیں۔ اگر دحیہ وہاں پر بیٹھے ہو تو دحیہ کی شکل میں کیوں آئیں گے؟ دحیہ نہیں رہتے تھے جب ہی آتے تھے۔ بولا تیرے کو سمجھ میں آتا تھا، ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ تو پھر ایک طالب علم پوچھتا ہے کہ حضرت ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ ان کو پہچان لیتے تھے کہ جبریل ہے؟ میں نے کہا نہیں، صحابہ تھوڑی پہچان پاتے تھے، وہ تو دحیہ کلبی سمجھتے تھے،
جب وہ چلے جاتے تھے تب پھر حضور فرماتے تھے کہ پتہ ہے کون؟ کہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تو پھر صحابہ ایک دوسرے کو ارے یار معلوم ہوتا تو ملاقات کر لیتے۔ تو قرائن کچھ ہوتے تھے تھوڑے بہت، لیکن صحابہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دہیا ہے یا جبریل ہے، وہ کنفیوژن ہوتا تھا۔ سب کچھ رہتے پڑھائیں گے کہ آ رہے تھے ادھر بھیجنا، وہی مسجد میں ہاں جا ٹھیک ہے۔ تو جیسے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب، ایک دم سفید کپڑے، لیکن اس وقت دہیا کی شکل میں نہیں تھے۔ اللہ یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور ان پر آثار سفر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ آتے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حضور کے پاس جاتے ہیں، یلحق رکبتیہ برکبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلاف عادت صحابہ تو بڑے باادب لوگ تھے نا، بالکل حضور سے چمٹ کر کیا ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اور سوال کرنا کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، ما الایمان، ما الاسلام، ما اشراط الساعۃ، اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو پھر حضور پوچھتے ہیں کون ہے، معلوم ہے؟ تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم، ذاک جبریل، کہ وہ جبریل آ کر او چانس چک گئے۔ جیسے کوئی بڑے بزرگ آتے تو ہمارے بچے بھی کہیں بھائی ملاقات ہو جائے، تو ایسے صحابہ بھی سوچتے ہوں گے بیچارے کہ یار پہلے سے معلوم ہوتا تو ملاقات کر ہی لیتے۔ تو حضرت جبریل آتے تھے، لیکن الگ الگ، کبھی دہیا کلبی کی شکل میں، کبھی کسی اجنبی کی شکل میں، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، لیکن کتنے بابرکت اور کتنے نصیبے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے جبریل کو انجان میں ہی صحیح اپنی آنکھوں سے تو دیکھا، دوسری شکل میں ہی صحیح لیکن دیکھا تو صحیح۔ اسی لیے وہ صحابہ تھے، اسی لیے ان کے اوپر نکیر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان تھے، وہ انسان تھے لیکن وہ بہت بڑے انسان تھے، ان کے رتبے اور مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ بہرحال تو آپ نے بدء الوحی سے شروع کیا کہ بھائی وہی ہے تو انسان ہے، نہیں تو آج کا انسان دیکھتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں سور سے بدتر انسان ہے۔ آپ بولے کہ آپ کو شرم آتی کہ بخاری کے سامنے آپ ایسا بول رہے ہیں؟ ہاں، آج کی جدید تہذیب کا انسان اللہ کی ارذل الخلائق سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے ترقی یافتہ کہتا ہے۔ جرمنی کے اندر میں، یورپ میں ایک ایئر لائنس چلتی ہے، اس ایئر لائنس میں داخل ہونے سے پہلے انسان اپنے پورے کپڑے اتار لیتا ہے اور ننگ دھڑنگ ہو کے بیٹھتا ہے۔ تو کیا میں نے اگر کہا کہ وہ ارذل الخلائق سے بدتر ہے، غلط کہا؟ ارے یہ کون سی تہذیب ہے؟ مرد عورت سب کیسے بیٹھتے؟ جن کے ذہنوں کے اندر خباثت ہوگی، بولے یار ایسی الائنس اپنے کو بھی مل جائے۔ ارے اللہ نے حفاظت کی، الحمدللہ، اللہ ہمیشہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو آپ سوچو کہ کتنی رذیل مخلوق ہے انسان، کتنی رذالت پر جا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہی ہے تو یہ حال ہے، اگر وہی نہ ہوتی تو یہ شیطان کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے مغربی تہذیب کے دلدادہ انسانوں سے شیطان بھی سیکھتا ہوگا کہ بھیا میرے کو بھی کچھ سکھا دے تو،
اس لیے کہ تو میرے سے ایڈوانس نظر آتا ہے، بالکل اپڈیٹ ہے کس میں؟ برائی میں۔ تو اس لیے کل یہ کتاب پڑھا تھا میں اردو میں، ہمارے طلباء کو پڑھنی چاہیے وہ کتاب، سچا دین، ابھی نئی چھپ کر آئی۔ مولانا ہلال صاحب نے کہا کہ مفتی خبیب صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو میں اس کو ایسی والد صاحب کے پاس بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھا، اس کے بعد اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ تو اس کتاب کے فہرست دیکھی۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے نام پڑھے آدمی، اس کے بعد مصنف کو دیکھے، اور پھر اس کے بعد اس کی فہرست پر نظر کرے، اس کے بعد اس کے بارے میں کسی نے کوئی تاثر تقریض لکھی ہے تو وہ پڑھ لے، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی فہرست دیکھے، تو فہرست دیکھی، اس میں نے دیکھا کہ بھائی کچھ بڑے بڑے سائنسداں جاپان اور یوروپ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تاثر دیا، تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے، کوئی جاپان کا ہے، کوئی یوروپ کا ہے، انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کے بارے میں جو کہا ہے۔ ایک جاپان کا نو مسلم وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر اس دنیا کے اندر میں انسان بن کر رہنا چاہتا ہے تو کہا ہر انسان کو ایک مہم چلانی چاہیے، اسلام سکھاؤ۔ کیا بولا اس نے؟ ہر انسان کو دین سکھاؤ، وہ مسلمان ہو نہ ہو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اس کو اسلام سکھاؤ۔ کہا اتنا عجیب، اتنا پیارا اور اتنا عظیم مذہب ہے کہ اس مذہب سے بہتر روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، تو ہے نا اللہ کا دین ہے۔ لہذا اس بنا پر اسلام کے محاسن کو ان لوگوں سے پڑھنا چاہیے جن لوگوں نے جانا، جو برائی کے دلدل سے نکل کر آئے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ وشہد شاہد من کیا کہ بھائی کیا تھا وہ، اور ہم کہاں آئے، اور اسلام کیا ہے، تو ہمارے دل میں بھی اسلام کی عظمت کیا ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احادیث مبارکہ کے انوار سے مستفید فرمائے۔